السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا واقعہ کو جانیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ حضرت صفیہ بنو قریظہ و بنو نذیر کے سردار حوی بن اخطب کی لڑکی تھی، اور اس کی جو پہلی شادی ہوئی تھی کنانہ بن ابی الحقیق کے ساتھ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک یہودیہ تھی جو قلعہ قموس کے فتح کے وقت دوسری عورتوں کے ساتھ گرفتار ہو کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر مارا گیا تھا، اور اس کے شوہر خیبر کے دن قتل کر دیا گیا تھا۔ جب قلعہ قموس کی عورتیں یہود کی بدعہدی کی وجہ سے لونڈیاں بنائی گئیں تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ایک لونڈی کا سوال کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ایک لونڈی ان میں سے لے لو۔ چنانچہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کر لیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ، حضرت صفیہ بنو قریظہ و بنو نذیر کے سردار کی لڑکی ہے، لہٰذا آپ کے سوا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اسے لونڈی بنائے یا اس سے شادی کرے۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تم ان کے علاوہ کسی دوسری لونڈی کو لے لو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لوٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر کے اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اسلام کو پیش کیا گیا تو وہ اسلام لے کر کے آ گئیں۔ جب وہ اسلام لے کر کے آئی، پھر اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ارادہ فرمایا اور اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے ان کو بنایا، سنوارا اور اپنے پاس رکھ کر کے استبراء رحم کی، یعنی عدت پوری ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظار کیا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی معلوم کیا کہ ان سے شادی کروں یا نہ کروں، وہ راضی ہے نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرما لیتے ہیں۔ خیبر سے لوٹتے وقت خیبر اور مدینے کے درمیان مقام صحبہ میں جب وہاں پہ ٹھہرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے ہیں، اور ولیمہ میں کھجور، پنیر اور گھی کو ایک ساتھ ملا کر کے مالیدہ تیار کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اس کا تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر کنانہ نے ایک تماچا اتنے زور سے مارا تھا کہ ان کے رخسار یعنی گال پر، آنکھ پر سبز رنگ بن گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب پوچھا کہ تمہارے اس چہرے پہ یہ کس چیز کی نشان ہے؟ تو اس نے بتایا کہ نبی اے اللہ کے رسول، میرے شادی ہونے سے پہلے میں جب اپنے شوہر کے پاس تھی اور میں آپ کے ساتھ شادی کا خیال تک نہیں کیا تھا، اس وقت میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند گر کر کے میرے گود میں آ پڑ گیا،
جب میں نے اس خواب کو اپنے شوہر کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ تم مدینے کے بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ سوچ کر کے مجھے تھپڑ رسید کر دیا تھا، جبکہ اس وقت میں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا تھا۔ یہ خواب اس کی تعبیر یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو جاتی ہے، اور یہ ازواج مطہرات میں ان میں سے ایک ہو جاتی ہے جن کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی سے پہلے کہیں اور دوسری جگہ پہ شادی ہو چکی تھی، ایک بیوہ عورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح میں لیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 60 سال کی عمر پا کر کے مدینہ منورہ میں رمضان المبارک سن 50 ہجری میں وفات پاتی ہیں اور جنت البقیع میں مدفون ہو جاتی ہیں، اور ان سے 10 حدیث مروی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ دوستو، میں اپنے اس چینل میں صرف اور صرف اسلامک واقعات، ویڈیوز اور قصے ڈالتا ہوں، اس لیے میرے اس چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آج کا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا برائے مہربانی اسے لائک کر کے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے فائدہ پہنچتے رہے۔ میں ملتا ہوں اگلے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔